اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَصَفَّ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ان ربک هو الخلاق العلیم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الحجر کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً الحجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، سو ہم نے انہیں اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرنے والے ہوئے، اور وہ امن میں پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، سو صبح ہوتے ہی انہیں سخت آواز نے آ لیا، بس جو کچھ وہ کماتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور یقیناً گھڑی آنے والی ہے، سو خوبی سے درگزر کرتے رہو، تیرا رب سب کا پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ دنیا کی مادی ترقی۔ انسان دنیا کی مادی ترقی کر کے بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، لیکن ظلمت میں رہتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، جہاں بینی نہیں کر پاتا۔ جہاں بینی کیا ہے؟ جہاں بینی یہ ہے کہ زمین اور آسمان بالحق پیدا ہوئے ہیں، اس لیے حق کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، باطل کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اگر کفار مادی ترقی کر رہے ہیں تو ان سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کی یہ ترقی بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، یہ بھی اہل حق کے ہی کام آنے والی ہے۔ ایک اہل اللہ سے دریافت کیا گیا کہ یہ کفار جو اتنی مادی ترقی کر رہے ہیں، کیا یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے؟ تو جواباً فرمایا نہیں۔ مادی ترقی کر رہے ہیں تو کیا ہوا بھائی، لڑکی والے ہیں، جہیز تیار کر رہے ہیں، تم جوان ہو جاؤ، یہ تمہارے ہی کام آئے گا۔ ان الساعة لآتیۃ فصفى الصفح الجمیل۔ صفا صف الجمیل، صفا کہتے ہیں ایسی صورت کو مقدم رکھنا جس میں اللہ کی حمد ہو، اللہ کی تعریف ہو، یعنی ہر حال میں ہر وقت اس پہلو کو اوپر رکھنا، کسی بھی معاملے میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی حمد کیسے ہوگی۔ حدیث میں مبارک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، اس لیے ہر چیز میں خیر کے پہلو کو ڈھونڈیں گے تو اللہ کی منشا نظر آئے گی۔ جمال حسن کثیر ہے۔ جمال کی دو قسم ہیں، ایک انسان کے اپنی ذات سے مخصوص ہے، یعنی انسان کا اپنی ذات میں جمیل ہونا، اپنے فعل میں، اپنی شکل میں، اپنے عمل میں، اور دوسری قسم وہ ہے جو اس سے اس کے غیر کی طرف پہنچے۔ یہ اعتدال، یہ کمال ہی فصف الجمیل کہلاتا ہے۔ اللہ اہل حق کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ نے دنیا کی ہر چیز اہل حق کے لیے ہی بنائی ہے، تو وہ اہل حق کے پاس آ کر ہی رہے گی۔ اسی میں ان اشیاء کا ارتقا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخت خود چل کر آتے تھے،
جانور خود ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کیونکہ اشیاء کا ارتقاء بھی اسی میں ہے کہ ان کو خیر کے لیے استعمال کیا جائے۔ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا کہ امن سے رہیں گے۔ قرآن کریم ماضی کے واقعات دلیل کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف ماضی بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قوموں کی سوچ کو بیان کیا ہے جو ان کے زوال کا سبب بنی۔ آج بھی دنیا میں یہ سوچ نظر آتی ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، بڑے بڑے ہتھیار بنائے گئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امن سے رہیں گے، یا کسی بڑی سپر پاور سے دوستی کر کے اس کے حامی بن کر ہم امن سے رہیں گے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ یہ باطل سوچ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اسی لیے اپنے بندے بھیجتا ہے، اپنے رسول بھیجتا ہے کہ وہ ان کو عذاب سے بچائیں، ان کو بتائیں کہ امن اللہ کے پاس ہے۔ تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری مادی قوت اور طاقت میں نہیں ہے۔ یہ قوتیں زوم پیدا کرتی ہیں، تکبر پیدا کرتی ہیں، جو فساد میں مبتلا کرتا ہے۔ انسانوں کے زوال اور عذاب کی بڑی وجہ اللہ سے اعراض کرنا ہے، اللہ کی آیتوں سے، یعنی اللہ والوں سے اعراض کرنا۔ یہی سبب بنتا ہے حد سے تجاوز کرنے کا۔ بڑے بڑے دماغ والے ان حقائق اور معارف کو دیکھ نہیں پاتے اور عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح پہلے کی قومیں برباد ہوئیں اور مغلوب ہوئیں۔ یہی ان کی ساعت تھی، یہی ان کی تباہی کا وقت تھا۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہیں کا جگر پیدا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔